خیریت عبدالستر صاحب، کب سے آپ ٹرانسپورٹ کی لائن میں؟ 20-25 سال ہو گئے. شاہ جی آپ اس کو انجوائے پہ لیتے ہیں یا بزنس پہ؟ بزنس پہ رہنا ہے، انجوائے کو کیا رہنا ہے. کیوں اس کام کا آپ کو مزہ نہیں آ رہا؟ نہیں مزہ آ رہا ہے لیکن مزے والا کام ختم ہو گیا. کیوں شاہ جی کیا ایسا اس میں ٹیکس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اچھا کہ بندہ بہت نہیں کرتا کیونکہ ہمارے جو گاڑیاں ہیں یہ بینک سے لی ہیں اچھا قسطوں میں. جی تو ان کی قسطیں اتنے فیبر اتنا بڑھ گیا کہ ہم لوگ تو دے نہیں پا رہے. عمران خان صاحب جناب آ گیا تو مدن کی جدھر پہلے گاڑی کا ٹوکن ٹیکس تھا 10,000 ابھی ہم دے رہے ہیں 40,000. شاہ جی یہ جو نیا پاکستان کا نئے شیڈول آئے اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس سے آپ کی ٹرانسپورٹ پہ کیا اثر انداز ہوا؟ ہم تو بالکل خلاف ہو گئے ہیں. کرایہ تو ہمارا وہی ہے جو پہلے 2 سال کا. ابھی 3 بار ڈیزل بڑھ گیا، 4 بار پیٹرول بڑھ گیا. کدھر سے بول رہے ہیں؟ سواری کو جب کرایہ کا کہتے ہیں تو ہمارے گلے بڑھ جاتے ہیں. وہ مارنے پہ تو لاتے ہیں یار یہ کرایہ بڑا تو نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کب بڑھا، یہ تو پرانا ہی کرایہ. تو کہتے ہیں کہ وہ گالیاں بھی دیتے ہیں ہمیں، سارا کچھ کرتے ہیں. تو کیا کریں، ہماری تو مجبوری ہے. بینک سے ہم نے گاڑیاں لی ہوئی ہیں. تو بینک جب ایک بھی قسط نہ دے ہم تو ڈیفالٹر ہیں. جو ہم نے دی ہوئی اماؤنٹ وہ بھی ہماری ضائع ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا. جس بیس پہ آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ انہیں کیا پروسیس کرنا چاہیے ٹرانسپورٹروں کے لیے، تاجرانوں کے لیے، دکانداروں کے لیے یا اڈے والوں کے لیے؟ اس میں کیا سہولیات آپ کو میسر ہونی چاہیے جو آپ کو نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمارے کو کیا ہونی ہے تو انہوں نے سہولت ہمیں کیا دینی ہے. ابھی پھر پہلی تاریخ کا سن رہے ہیں تیل بڑھ رہا ہے. پہلے بھی اتنا بڑھ گیا ہے کہ غریب آدمی جو اڈے کے لوگ ہیں یہ 15 سے 20,000 تنخواہ لیتے ہیں. ان کا گھر کا کرایہ تقریباً 5-7 ہزار روپے. وہ کھانا انہوں نے کدھر سے لینا؟ شریف فیملی کی حکومت میں پیٹرول کا ریٹ جب لاسٹ شریف فیملی کی حکومت کی جاننے کے پروسیس میں تھی تب پیٹرول کا ریٹ کیا تھا اور ابھی آپ کو کس ریٹ پہ مل رہا ہے؟ ابھی ہمیں تو مل رہا ہے جی 134 روپے. جب نواز شریف تھا اس ٹائم تھا 80 روپے. اب 134 روپے ہے. تو ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ تھی تقریباً 74 روپے. ابھی ہمیں مل رہا ہے 130 روپے. ہمیں تو نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ تو ہمیں آئی ہے. پہلے جو ٹائر ہم گاڑی کو ڈالتے تھے ان کی قیمت تھی 50,000. ابھی ہم نے لیے آج 1,05,000 کا جوڑا. جی جاوید صاحب آپ ادھر کب سے اس ٹرانسپورٹ میں؟ ٹرانسپورٹ میں تو 23 سال سے ہونا، لیکن یہ اڈر لائے ہوئے مجھے 22 سال ہو گئے. اس اڈے میں آپ کو 22 سال ہو گئے. یہاں پہ جو ٹریڈ یونین کے حوالے سے یہ غیر قانونی جو اڈے ہیں ان پہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی غیر قانونی اڈے جو ہیں یہاں تو قانونی اڈا بھی کوئی نہیں ہے اسلام آباد میں. بنایا ہوا وہ بھی 2.5 کنال میں ہے. رول یہ ہے کہ یہ 4 کنال کم از کم جگہ نہیں چاہیے جس میں قانونی اڈا ہو. ہمارے پاس تو 16.5 کنال جگہ ہے نا، لیکن گورنمنٹ ہمیں بھی قانونی نہیں کر رہی ہے. یہ گورنمنٹ کی اپنی پالیسیاں ہیں نا، یہ کسی کو ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے کے لیے یہ سنسیئر نہیں ہے گورنمنٹ کے جناب کوئی اپنی اچھا کاروبار کر سکے نا. ہم تو ذاتی طور پہ ہماری اپنی ذاتی ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے. ہم بڑے پریشان ہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہ نہیں چلا سکتے نا. ایک تو آئلز بہت مہنگے ہیں، پیٹرول بہت مہنگا ہے، ڈیزل بہت مہنگا ہے نا. پہلے انہوں نے زور لگایا کہ آپ CNG لگوائیں ساری گاڑیوں پہ نا. گورنمنٹ کے کہنے پہ، سیکٹری RTO کے کہنے پہ، DC صاحب کے حکم سے تمام گاڑیوں کو CNG کروایا تھا. جب ہم نے گاڑیاں CNG کروانی شروع کی جو انجن جناب 1.5 لاکھ کر لاتا ہے وہ انجن ڈال کے جب ہم لوگوں نے گاڑیاں تیار کی ہیں اختیار کر لیے کہ CNG سینٹر سارے اتارو. وہ جو ہماری انجن جناب CNG چلے ہوئے تھے وہ آپ پیٹرول پہ ہم چلاتے ہیں تو پیٹرول اتنے زیادہ وہ کھا رہے ہیں کہ اس کا حساب کوئی نہیں. اب ہمیں پھر 4 لاکھ روپیہ دے کے نا دوبارہ انجن چینج کروانے پڑے نا. تو صحیح بات ہے کہ ہم بہت ہی تنگ ہیں یہاں، ٹرانسپورٹ نہیں چلا سکتے. ہم اس بات میں مجبور ہو گئے کہ ہم اس ٹرانسپورٹ کو جناب کھڑا کر دینا. تو میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ زیادہ ٹرانسپورٹ لوگوں نے جو ہے نا بینک سے لی ہوئی ہے نا. بینک کی قسطیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، بینک کی قسطیں لوگ دے نہیں سکتے ہیں نا. یہ دن بدن یہ ٹرانسپورٹ کا فلاپ ہو رہا ہے نا.
تو آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں اس ٹائم اور ساری لیز پہ ہیں؟ کوئی بھی آپ کے اپنے رجسٹرڈ نہیں ہے، ساری لیز پہ آپ کے پاس بینک کی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں باپ دادا سے ٹرانسپورٹ کا کام کر رہا ہوں نا. میرے پاس ذاتی گاڑیاں بھی 3-4 ہیں نا، لیز والی گاڑیاں بھی ہیں. ہمارے اڈے سے جو گاڑی ٹریول کر رہی ہے وہ کم از کم 6,000 گاڑی ہے. لیکن سارے لوگوں کی یہ نہیں ہے کہ سارے لوگوں کی گاڑیاں لیز پہ ہیں، لیکن تقریباً 50% لوگ وہ ہیں جنہوں نے جناب بینک سے قرضے لے کے گاڑیاں لی ہوئی ہیں نا. ظاہر ہے وہ عوام ہماری پریشان ہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں نا. یہ لوگوں کا بڑا پان ہے کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہوا ہے، گاڑیاں ہماری حوالے کی ہوئی ہیں، ہم ان کی گاڑیاں چلا رہے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ ہے کہ سارے لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، قسطیں دے نہیں سکتے ہیں نا. تو آج کل تو اللہ کرم کرے، یہ جو گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے آتے ہوئے تو ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے. گیس سے پٹرول اور پٹرول پہ گیس کرنے پہ آپ کا کتنا نقصان ہو گیا اندازہ؟ آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جی، جب ہم نے گاڑیاں گیس پہ کی ہیں تو اس ٹائم بھی ہم نے جو ہے نا، جو انجن ہے، میں نے آپ کو گزارش کیا ہے کہ پٹرول انجن 1 لاکھ کا جس کی قیمت تھی، وہ بعد میں انہوں نے بڑھا کے 4 لاکھ کے کر دیا. ظاہر ہم لوگوں کی مجبوری تھی، وہ انجن ہم نے لے کے گاڑیوں میں ڈالے نا. ڈیزل سے ہم نے پٹرول کر لیا گاڑیاں نا. اب جناب جب گیس ختم ہو گئی ہے، انہوں نے جناب گیس سلنڈر اتار لیے ہیں، گیس بند کر دیا. اب دوبارہ ہمیں پھر کوئی ڈیزل کروا رہا ہے، کوئی پٹرول کروا رہا ہے. لیکن جو انجن گیس کے اوپر چل سکتا ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کے اوپر نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ ڈیزل پٹرول اتنا زیادہ گاڑیاں کھا رہی ہیں کہ وہ جناب برداشت ہی نہیں ہے کہ گاڑیاں روز بنام ہو رہی ہیں نا. جتنا جو انکم ہے اس سے زیادہ کا وہ پٹرول کھا لیتی ہیں نا. اس لیے لوگ مجبور ہو گئے ہیں ٹرانسپورٹ کھڑی کرنے کے.